کہ ہم ضرور امتحان لیں گے ایمان والوں کا۔ یہ بات ذہن کے اندر رکھنی ہے، یہی نکتہ ہے، امتحان جب بھی ہوتا ہے ایمان والوں کا ہوتا ہے، غیر ایمان کے امتحان ہوتا ہی نہیں ہے۔ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، کچھ خوف سے، وَالْجُوعِ اور کچھ بھوک کی کمی سے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ اور کچھ مالوں کی کمی سے، وَالْأَنفُسِ اور جانوں کو کم کرنے سے، وَالثَّمَرَاتِ اور پھلوں اور غلوں کو کم کرنے سے، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ جو ان سارے چیزوں کے بعد اس امتحان پر استقامت اختیار کرتا ہے، رب تعالیٰ فرماتا ہے اس کے لیے خوشخبری ہے۔ الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، یہ ایمان والوں کی نشانی ہے کہ جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو اپنے زبان حال سے کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے اور اسی کی طرف لوٹ جانے والی۔ جو آیت مبارکہ پڑھی اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5 چیزوں کا ذکر فرمایا ہے۔ رب تعالیٰ جب بھی امتحان لیتا ہے مومنوں کا انہی 5 چیزوں سے لیتا ہے۔ تو سامعین محترم، اس کے اندر پہلا کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلان فرمایا بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، سب سے پہلا خوف ہے، اور دوسرا کیا ہے کہ وَالْجُوعِ اور بھوک کی کمی ہے۔ جب کسی پر ایسا وقت آ جائے، اس کے رزق کے اندر کمی آ جائے تو اسے اس پر رویلا نہیں کرنا چاہیے، اس پر اسے شکوہ نہیں کرنا چاہیے کہ میں نماز پڑھتا تھا میرا رزق کم ہو گیا ہے، میں فلاں کام کرتا تھا میرا رزق کم ہو گیا ہے۔ اگر ایسا کرے گا تو اس کا جو امتحان ہے وہ اس کے اندر فیل ہو جائے گا، امتحان کے اندر اسی وقت کامیاب ہوگا کہ جب وہ اس پر صبر کرے۔ کیوں کہ رب تعالیٰ پہلے اللہ نے دیا تھا، کتنا دیا تھا؟ بے حساب دیا تھا، اب اس نے لے لیا ہے، یہ بھی اس کی رضا ہے، اس پر راضی رہنا ہے اور اس پر صبر کرنا ہے، وبشر الصابرین ہے۔ تو سامعین محترم، یہ 5 چیزوں کا امتحان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مومنوں سے لیتا ہے۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ تاریخ کو پڑھو تو سامعین محترم، جو بندہ جس طرح سے امتحان دیتا ہے اس کے اندر پرچے حال کرتا ہے، اسی طرح سے نمبر دیے جاتے ہیں، انعام دیے جاتے ہیں، اعزاز دیا جاتا ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان 5 پرچوں کے اندر وہ شاندار کامیابیت کی حاصل کی کہ جس کا اللہ نے قرآن کے اندر اعلان فرمایا وبشر الصابرین کہ صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے۔ تو سامعین محترم، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے، کیونکہ آپ کے مخالف آپ 72 نفوس قدسیہ ہیں اور دوسری طرف 72,000 لوگ ہیں، یہ لوگوں کی ایک تعداد تھی۔ تو سامعین محترم، امتحان رب تعالیٰ مومنوں کا لیتا ہے۔ کیوں لیتا ہے؟ ایک استاد ہے، وہ بچوں کا امتحان لیتا ہے، ماسٹر امتحان لیتا ہے۔ کیوں لیتا ہے؟ اس لیے لیتا ہے کہ دیکھو کہ اس بچے نے کتنا پڑھا ہے، یہ کتنا اسٹڈی کرنے والا ہے، مطالعہ کرنے والا ہے، وہ دیکھنا چاہتا ہے۔ تو سامعین محترم، رب تعالیٰ تو علیم بذات الصدور ہے، پھر وہ کیوں امتحان لیتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اس لیے امتحان لیتا ہے کہ کل قیامت کے دن جب میں اپنے نیک بندوں کو اعزاز دوں، ان کو انعام دوں، انہیں انعام سے نوازا جائے تو کوئی بندہ اس پر اعتراض نہ کرے۔ اگر اعتراض کرے گا پھر اس کو بتا دیا جائے گا اس کا امتحان اس طرح سے لیا گیا تھا کہ یہ سارا ہی خاندان لے گیا تھا اپنے نانا کی قربانی، دین کے اسلام کے لیے قربانی کے لیے لے کر چلا گیا تھا۔ اس کا امتحان اتنا بڑا تھا تو اس کو اعزاز بھی اتنا بڑا دیا گیا ہے۔ تو سامعین محترم، قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا اعلان کیا اور ساتھ میں یہ بھی رب تعالیٰ نے اعلان کر دیا کہ وبشر الصابرین،
خوشخبری کس کے لیے ہے کہ جس نے صبر کیا، جس نے شکوہ نہیں کیا، جس نے شکایت نہیں کی، اس کو رب نے جس حال میں رکھا اس نے اللہ کی رضا کو پاتے ہوئے اللہ کا شکر ادا کیا، تو اس کے لیے خوشخبری ہے۔ تو سامعین محترم، یہ کربلا کے اندر لوگ کہتے ہیں دیکھو کہ یزیدیوں نے اتنا بڑا ظلم کیا۔ ہاں، انہوں نے بہت بڑا ظلم کیا ہے، انہوں نے ظلم کے ریکارڈ توڑے ہیں، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صبر کے ریکارڈ قائم کیے ہیں، صبر کے ریکارڈ آپ نے قائم کیے ہیں۔ اسی لیے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تو صبر کے امام ہیں، آپ تو تقوی کے امام ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا امتحان کیسے آیا؟ اسلام کے اندر امتحان آتا ہے، ایمان کے اندر امتحان آتا ہے۔ کیسے امتحان آیا کہ جب یزید نے اپنا حکومت کو سنبھالا، تخت پر بیٹھا، تو اس نے کہا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میری بیعت لی جائے، تو اس نے اپنے گورنر ولید کو بھیجا اور کہا کہ جاؤ جا کر امام حسین کو میرا پیغام دو اور ان کو کہو کہ آ کر میرے ہاتھ پر بیعت کریں۔ تو سامعین محترم، جب گورنر ولید وہاں پر پہنچا، امام حسین سے جا کر عرض کی، اس نے کہا کہ آپ آئے اور آ کر یزید کی بیعت کریں، تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ گورنر ہاؤس تک چلے۔ کیوں؟ کہ آپ اس کے بیٹے ہیں جس کو علی کہا جاتا ہے۔ تو سامعین محترم، آپ گورنر ہاؤس تک چلے، تو جب وہاں پر پہنچے تو پھر ولید نے یہی کہا، اور وہ کہنے لگا، وہ ملازم تھا، وہ گورنر تھا کس کا؟ یزید کا۔ وہ پیسے لیتا تھا، پیسہ تو بندے کو ایسے رگڑ کر لے جاتا ہے، یہ تو اللہ کا فضل ہے کہ جس کو بچا لے۔ تو سامعین محترم، وہ قرآن کی آیت پڑھ کر کہنے لگا کہ قرآن کے اندر آیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، یا ایمان والو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو اور اپنے حکمران کی تابعداری کرو۔ اس نے قرآن کی آیت پڑھی اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے ذہن و ضمیر کو جھنجھوڑ کر کہا کہ تو نے قرآن ضرور پڑھا ہے، میں تو وہ ہوں کہ جس کے کان میں قرآن نازل ہوا۔ قرآن پڑھنا اور بات ہے، قرآن سمجھنا اور بات ہے۔ تو سامعین محترم، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے ذہن و ضمیر کو جھنجھوڑ کر کہا، قرآن کی آیت ٹھیک ہے لیکن ترجمہ بھی ٹھیک ہے، لیکن تو قرآن کے مفہوم کو سمجھ نہیں سکا۔ اللہ نے اعلان فرمایا، ایمان والوں کا لفظ ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے ایمان والو جو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرے، ایسے حکمران کی فرما برداری کا حکم ہے۔ تو آپ نے کہا یزید تو وہ ہے جو فاسق ہے، یزید تو وہ ہے جو شرابی ہے، یزید تو وہ ہے جو اللہ کا نافرمان ہے، یزید تو وہ ہے جو نبی کا نافرمان ہے، میں اس کی بیعت کیسے کر سکتا ہوں؟ آپ نے کہا کہ جا کر یزید کو کہہ دو کہ ہم پورے خاندان کے ساتھ ہم شہید ہونے کے لیے تیار ہیں، کٹ بننے کے لیے تیار ہیں، لیکن کسی فاسق اور فاجر کی بیعت نہیں کر سکتے ہیں۔ تو سامعین محترم، وہ بیعت کیا تھی؟ وہی کوڈ تھا کہ جو آج ہم دیکھتے ہی نہیں، آنکھیں بند کر کے شرابی اور چور زانی ہم دے دیتے ہیں، اس کو ایک بریانی کی پلیٹ پر ہم ووٹ دے دیتے ہیں۔ تو یہ تو کل قیامت کو پتہ چلے گا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، نہ ہم سب کٹ جائیں گے لیکن کسی فاسق فاجر کی بیعت نہیں کریں گے، یہ کھلا اعلان ہے۔ تو سامعین محترم، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ پہلے مدینہ میں ہیں، مدینہ سے مکہ میں آئے، جب مکہ کے اندر پہنچے تو کوفیوں نے خط لکھنے شروع کر دیے، اتنے خط لکھے کہ بوریاں بھر گئی کہ آپ ہمارے پاس آؤ، آپ ہمارے پاس آؤ، ہم آپ کا دفاع کریں گے، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے، ہم یزیدیت کے ساتھ ٹکرا جائیں گے۔ تو جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ خط دیکھے تو آپ نے ارادہ کیا کوفہ میں جانے کا۔ تو سامعین محترم، صحابہ اکرام آگے کھڑے ہو گئے، حضرت عمر بن عبداللہ آگے کھڑے ہو گئے، حضرت عبداللہ بن عباس آگے کھڑے ہو گئے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے کھڑے ہو گئے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے کھڑے ہو گئے کہ نہیں، آپ وہاں پر نہ جائیں، آپ اپنے اس فیصلے پر غور کریں، اس لیے کہ کوفی لایوفی ہیں، انہوں نے تو آپ کے والد کو بھی وہاں پر شہید کر دیا تھا، وہ وہاں پر بلا کر آپ کو شہید کرنا چاہتے ہیں۔ تو جب صحابہ کرام نے یہ عرض کی تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر کہا کہ میں اس پر غور و فکر کرتا ہوں اور میں خود نہیں جاتا، میں اپنا قاصد بھیجتا ہوں۔ تو آپ نے اپنا قاصد پہلے بھیجا، وہ کون تھا؟ وہ امام مسلم بن عقیل تھے۔ امام مسلم بن عقیل جب وہاں پر پہنچے تو کوفیوں نے
تقریباً 40,000 کوفیوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لی اور کہا کہ ہم امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کھڑے ہیں، جس طرح سے بھی یزید سامنے آئیں گے ہم یزیدیت کا پورا مقابلہ کریں گے۔ تو سامعین محترم ادھر یزید کو پتہ چلا کہ ایسا ہو گیا ہے تو اس نے اپنا گورنر چینج کر دیا اور دوسرا گورنر بنا دیا، ابن زیاد کو بنایا، اور ابن زیاد پھر مکہ سے مدینہ سے وہاں پر کوفہ کے اندر پہنچا تو اس نے دیکھا واقعی یہی بات ہے، تو اس نے جا کر پھر 40,000 جو کوفی تھے جنہوں نے امام مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کر لی تھی تو وہ آپ کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے، اور نماز پڑھتے ہوئے نماز کے دوران ہی ابن زیاد نے وہاں پر اعلان کیا، اس نے کہا کہ جس نے اپنی بیویوں کو بیوہ کرنا ہے، اپنے بچوں کو یتیم کرنا ہے، اپنی جائیداد کو جلانا ہے، تو پھر نظر آتش کرنا ہے تو وہ رہے، اور اگر کوئی یہ نہیں چاہتا تو وہ یہاں سے بھاگ جائے۔ تو سامعین محترم پہ امام مسلم بن عقیل نماز پڑھا رہے تھے، نماز کے دوران وہ جو اتنا بڑا دعویٰ کرنے والے تھے، جب آپ نے سلام پھیرا تو صرف آپ کے 2 بیٹے پیچھے تھے، محمد اور ابراہیم کھڑے تھے، باقی 40,000 کوفی بھاگ گئے تھے۔ تو سامعین محترم یہ دعویٰ تھا، اور امام مسلم بن عقیل کے دل پر اس وقت کیا بات گزری ہوگی؟ آپ نے کہا ہوگا کہ امام کے ہوتے ہوئے جنہوں نے امام کو چھوڑ دیا ہے، اور قرآن کے ہوتے ہوئے جنہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے، اور نماز کے ہوتے ہوئے جنہوں نے نماز کو چھوڑ دیا ہے، یا اللہ قیامت تک انہیں امام بھی نصیب فرما، انہیں قرآن بھی نصیب نہ فرما، انہیں مسجد بھی نصیب نہ فرما۔ آج وہ گلی گلی کوچے کوچے پھر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم حسینی ہیں۔ حسینی کردار یہ نہیں ہے، حسینی کردار یہ ہے کہ نماز پڑھنے والا بن، حسینی کردار یہ ہے کہ قرآن پڑھنے والا بن۔ تو سامعین محترم انہوں نے امام مسلم بن عقیل اور آپ کے بیٹے رہ گئے، امام مسلم بن عقیل کے دونوں بیٹوں کو شہید کر دیا، لیکن اس سے پہلے امام مسلم بن عقیل نے خط لکھ دیا تھا امام حسین کو کہ آپ آ جائیں، یہاں پھل پکا ہوا ہے۔ تو سامعین محترم جب آپ کا خط گیا تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ خط پڑھا تو آپ نے ارادہ بنایا، آپ نے کہا تو میں نے جانا ہی جانا ہے۔ پہلے تو کوفیوں کے خط تھے، اب میرے چچا زاد بھائی کا خط ہے۔ تو سامعین محترم جب آپ چلے اس مقام پر پہنچے تو آپ کو پتہ چلا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا زاد امام مسلم بن عقیل کو بھی شہید کر دیا گیا ہے، آپ کے بچوں کو بھی شہید کر دیا ہے، اور یزید نے ایک پوری فوج 1,000 کا لشکر بھیج دیا، اور اس کا کمانڈر کون تھا؟ حر تھا، کہ جو جا کر دیکھ رہا تھا کہ میں دیکھوں تو صحیح امام حسین کی تعداد کتنی ہے۔ تو سامعین محترم امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا لشکر لے کر آ رہے تھے، حر نے جا کر لشکر کو روکنے کی کوشش کی، وہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ ہمارا راستہ چھوڑ دیں، نماز کا وقت ہوا ہے، ہمیں نماز پڑھنے دیں، پھر میں آپ سے بات کرتا ہوں۔ تو سامعین محترم وہ کہنے لگا نہیں نماز تو نہیں پڑھنے دیں گے۔ تو امام حسین نے اس کو پیچھے کیا اور اپنے شہزادے اپنے بیٹے علی اکبر کو کہا کہ اذان دو۔ علی اکبر جن پر ساری دنیا کے سارے مسلمان ان کی اس خواب کے برابر بھی نہیں ہے جہاں پر انہوں نے قدم مبارک رکھا ہے، کہ علی اکبر عثمان والے ہیں کہ جن کی گفتار جو ہے وہ حضرت امام حسین سے ملتی ہے، جن کی رفتار امام حسن سے ملتی ہے، جن کی سیرت حضرت علی سے ملتی ہے، اور جن کی صورت مصطفیٰ سے ملتی ہے۔ تو آپ نے کہا کہ پیچھے علی اکبر کھڑے ہو گئے، علی اکبر نے اذان دی۔ جب اذان ہوگی تو سامعین محترم امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تکبیر کہی، تکبیر تحریمہ کہی، اور وہ تکبیر تحریمہ کہنی تھی کہ وہ خون کے کانوں سے ہوتے ہوئے اس کے دل کی گہرائیوں تک اتر گئی، اور اس نے یزیدی جو کیپ تھی وہ اتار کر پھینک دی اور وردی بھی پھینک دی۔ تو سامعین محترم امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اتباع کے اندر وہ کھڑا ہو گیا اور اس نے نماز پڑھی۔ تو جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سلام پھیرا تو آپ نے دیکھا کہ وہ رو رہا ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہے، اور عرض کر رہا ہے حضور مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، مجھے معاف کر دو، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، مجھے معاف کر دو۔ تو میرے امام نے آگے سے کیا کہا؟ انت حر من النار، اے حر صرف دنیا کی نہیں جہنم کی آگ سے تو آزاد ہو گیا ہے۔ تو سامعین محترم حر جو تھا وہ سید نہیں تھا، وہ اجنبی تھا، اس نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کو سمجھا اور آپ کی اتباع کے اندر کھڑا ہو گیا۔ رب تعالیٰ نے کرم نوازی فرمائی، امام حسین نے ہاتھ اٹھا کر اس کے لیے دعا کی، اور دنیا کی نہیں جہنم کی آگ بھی اس کے لیے حرام ہوگی۔ لیکن جو رشتہ دار تھے
جہاں پر تو ایک عظیم بات یہ ہے کہ ادھر بھی نماز ہے، ادھر بھی نماز ہے، ادھر بھی اذان ہو رہی ہے، ادھر بھی اذان ہو رہی ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ فلاں تو بہت بڑا عاشق ہے، فلاں تو کلمہ پڑھتا ہے، فلاں تو فلاں کرتا ہے۔ تو سامعین محترم، کلمہ پڑھنے سے بات نہیں بنتی ہے۔ اگر کوئی کہے کہ کلمہ پڑھ کے وہ جو مرضی کرتا پھرے تو یہ کلمے سے بات نہیں بنے گی۔ کلمہ تو یزید بھی پڑھتا تھا، کلمہ تو اس طرف بھی پڑھا جا رہا تھا، نماز تو اس طرف بھی پڑھی جا رہی تھی۔ کون سی نماز پڑھی جا رہی تھی؟ امام حسین کے مقابلے میں نماز پڑھی جا رہی تھی، کلمہ پڑھا جا رہا تھا۔ گواہی کون سی دی جا رہی تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور ہمارے نبی ہیں۔ ادھر بھی کلمہ پڑھا جا رہا تھا۔ تو سامعین محترم، یہ بات نہیں کہ نماز پڑھنے سے بات بنے گی۔ بات کب بنے گی؟ کہ جب اس کے دل کے اندر یہ بات ہوگی کہ انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان کیا کہ اس نے ہر چیز میرے نبی کے لیے وقف کر دی۔ تو جنہوں نے ہم کیا اس بات کی بولی ہے کہ ہمارے سامنے کوئی بات نہ کرے، وہ امام حسین کے سامنے لوگوں نے یزید کھڑا کر دیا تھا۔ تو سامعین محترم، یزید دوسری طرف کھڑا ہے، اور جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کے لیے جب آپ کربلا کے میدان کے اندر اترے تھے تو سامعین محترم اس وقت گفتگو ہو رہی تھی۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، مجھے جانتے ہو میں کون ہوں؟ صرف ان کی قیامت تک زبانیں کاٹنی تھی کہ کوئی بعد میں یہ بات نہ کہے۔ آپ نے وہاں پر گفتگو کی، یہ گفتگو یزیدیوں سے ہو رہی تھی کہ مجھے جانتے ہو میں کون ہوں؟ میں تو وہ ہوں کہ جن کو میرے نانا جان اپنے سینے پر اٹھاتے تھے، میں تو وہ ہوں کہ جن کے منہ کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی زبان ڈالتے تھے، میں تو وہ ہوں کہ جن کے کندھے پر میں سوار ہوا تھا تو میرے نبی نے سجدے کو بلند کر دیا تھا۔ آپ جانتے نہیں کہ میں کون ہوں؟ تو سامعین محترم، یزیدی آگے سے کیا کہہ رہے تھے؟ بہت بڑے نوازین، یزیدی آگے سے کہتے ہیں کہ گفتگو کو ختم کرو، جمعے کا وقت ہوا ہے، ہم نے جمعہ پڑھنا ہے۔ وہ کون سا جمعہ پڑھنا ہے کہ وہ نماز رسول کو شہید کر کے جمعہ پڑھنے والے تھے؟ ہم نے جمعہ پڑھنا ہے۔ آج کل بھی ایسے نمازی ہے۔ تو سامعین محترم، جو ایسا نمازی ہوگا اس کا ساتھ جو ہوگا وہ یزیدیت کے ساتھ ہوگا۔ حسینی تو وہی ہے کہ جن کا کردار حضرت حر جیسا ہے۔ تو سامعین محترم، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے جب اس مقام پر پہنچے اور آپ کے ساتھ ہوا، باقی یزیدی ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، راستے میں روکنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن امام حسین کو کون روک سکتا ہے؟ تو سامعین محترم، جب کربلا کے مقام پر پہنچے تو 7ویں محرم تھی، پانی بند ہوا، پانی بند ہو گیا۔ تو سامعین محترم، آج تو 1 گھنٹے کے لیے پانی نہ ملے تو ہم تڑپ جاتے ہیں کہ وہ پانی نہیں ملا تو کیا ہوگا، پانی نہیں ملا تو کیا ہوگا۔ لیکن صبر جو ہے وہ صبر اور استقامت ہے، اور یہ بات بھی نہیں ہے کہ وہ پانی ان کو نہیں مل سکتا تھا، نا۔ اور صدیوں بعد امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلاموں کے غلام، اگر خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، آپ اگر دریا کی طرف لوٹا کرتے ہیں، لوٹے کے اندر پانی آ جاتا ہے، پھر امام حسین پانی کیوں نہیں لے سکتے تھے؟ وہ لے سکتے تھے، لیکن طاقت ہونے زور نہیں لایا۔ بیٹھے امام رسائی کہ طاقت ہوتے ہوئے کوئی زور نہیں لگایا۔ پانی بھی ان کی طرف آ سکتا تھا، سب کچھ ہو سکتا تھا، وہ صرف بتانا چاہتے تھے، وہ اللہ کی رضا کے لیے بیٹھے تھے۔ تو سامعین محترم، پانی بند ہو گیا۔ اس کے بعد سب سے پہلے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مقام پر جو کام کیا تو وہ خیمے لگائے تھے، وہ پردے کا انتظام تھا۔ کس کے لیے تھا؟ عورتوں کے لیے تھا، اپنی بہنوں کے لیے تھا، اپنی بیوی کے لیے تھا۔ تو سامعین محترم، پردے کا انتظام پہلے کیا گیا۔ تو جو آج بغیر پردے کے پھر رہے ہیں، یہ تو یزیدیوں کا کام ہے۔ پردے کے اندر آنا یہ حسینیت کا کام ہے۔ سامعین محترم، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا، جن کی قیادت کے اندر عورتیں جنت کے اندر جائیں گی، وہ تو جب چلے گی وہ پھلے سرا سے گزرے گی، رب تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوگا، نظریں جھکا دو فاطمہ آ رہی ہے۔ تو سامعین محترم، یہ کون سی بات ہے؟ تو پھر پردے کا انتظام سب سے پہلے کیا گیا۔
تو سامعین محترم پھر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس شہید کا نام دیکھا، آپ تھے تو کربلا کے میدان کے اندر، لیکن آپ کی نظر جو تھی وہ لوح محفوظ پر تھی. جس شہید کا نام دیکھتے تھے اس کو بھیجتے تھے. پانی 7 محرم سے بند ہے. تو سامعین محترم حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے کہا میں چاہتا ہوں دریائے فرات سے پانی لے کر آتا ہوں. آپ پانی لینے کے لیے جب چلے، امام حسین نے کہا یزیدیوں کی تو یہاں پر فوجوں کی فوجیں کھڑی ہیں، قطار کے ساتھ کھڑی ہیں، آپ کیسے جاؤ گے؟ تو آپ نے کہا میں چلا جاؤں گا. اور آپ اکیلے ہی ان صفوں کو چیرتے ہوئے دریائے فرات تک پہنچے اور وہاں پر جا کر آپ نے مشکلہ پانی کا بھر بھی لیا تھا. اور ایک ہاتھ میں تلوار تھی، دوسرے ہاتھ میں مشکیزہ تھا. جب واپس پلٹنے لگے پھر یزیدیوں کے اندر ایک احرام مچا تھا اور ایک گفتگو زار و قطار ہو رہی تھی کہ یہ پانی اہل بیت تک نہ پہنچے. تو سامعین محترم ایک یزیدی آگے نکلا، اس نے وار کیا، آپ کا ایک ہاتھ کٹ گیا. پھر دوسرا یزیدی نکلا، وار کیا، دوسرا ہاتھ کٹ گیا. دونوں ہاتھ کٹنے کے بعد بھی آپ نے وہ مشکیزہ نہیں چھوڑا تھا، پھر آپ نے منہ کے اندر پکڑ لیا تھا. تو سامعین محترم پھر وار کیا تو آپ کو شہید کر دیا گیا. لیکن شمر اس وقت کہتا تھا، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بھانجے تھے، شمر اس وقت کہتا تھا آپ ادھر آؤ، ادھر تو پانی بھی نہیں، ادھر تو کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں، ادھر آؤ کھانا بھی ملے گا، پانی بھی ملے گا. لیکن حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آگے سے ایک ہی بات تھی. آپ نے کہا تو معلوم میرا ضرور ہے، لیکن تو فاسق اور فاجر ہے، میں تیری طرف کبھی بھی نہیں آ سکتا. مجھے تو امام حسین کے قدموں میں جنت نظر آ رہی ہے. تو سامعین محترم حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ کو آپ شہید ہوئے. اس کے بعد حضرت علی اکبر کہ جن کی عمر 18 سال ہے، یہ عظیم شہزادے ہیں کہ جن کی خواب پر ہم سب قربان ہو جائیں. تو سامعین محترم جب آپ نے کئی یزیدیوں کو واصل جہنم کیا اور اس کے بعد امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ لوح محفوظ پر دیکھ رہے تھے. آپ کا چھوٹا بیٹا ہے علی اصغر ہے کہ جس کی عمر 6 ماہ ہے. تو سامعین محترم دیکھا کہ اب گھوڑے پر تو سوار نہیں ہو سکتے ہیں، تو آپ نے اپنے ہاتھوں کی سواری دی. تو سامعین محترم جس کی عمر 6 ماہ ہے وہ بچہ تو دیکھ رہا ہے کہ دین مصطفیٰ کیا ہے، اور جس کی عمر 18 سال ہے، جس کی عمر 20 سال ہے، جس کی عمر 25 سال ہے، وہ مجرے دیکھ رہا ہے. پھر وہ علی اصغر کے سامنے کیا جواب دے گا؟ وہ علی اصغر کے سامنے کیا جواب دے گا؟ اور ہمارا وہ ملک ہے کہ جس کے اندر سیر میں گھر بنا کر ہماری حکومت کی نمائندہ عورت وہ کہتی ہے کہ اللہ کا فضل ہے، استغفر اللہ، نعوذ باللہ. یہاں پر اللہ کا فضل کہا جائے گا کہ نعوذ باللہ کہا جائے گا کہ اللہ کا فضل ہے کہ اس بار اتنی ساری فلمیں بن گئی ہیں. تو جہاں پر فلمیں بنے وہاں پر ناچنے والے پیدا ہوتے ہیں، اور جہاں قرآن پڑھا جائے وہاں امام حسین کے غلام پیدا ہوتے ہیں. تو سامعین محترم اسی وجہ سے یہ دکھ بھری داستانیں ہیں کہ اسی وجہ سے تو یہ ہوا ہے کہ بھاولپور کے اندر کہ ایک یونیورسٹی کے اندر 5,500 بچیاں جو پڑھتی تھی ان کی نازیبا تصویریں ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل کی ہے، اور ان کے ساتھ وہ جو وہاں پر بڑے افسر ہیں وہ رات کو لے کر جاتے ہیں اور زیادتیاں کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم آپ کو اسکیل دے دیں گے. آپ نے دیکھا ہوگا، میڈیا پر سنا ہوگا. یہ ایک یونیورسٹی کی بات ہے، شاید آپ کو نہ پتا چلا ہو، لیکن ایک مدرسے کی ایک چھوٹی سی بات ہوتی پھر آپ کو پتا چلتا. کیوں کہ یہودی یہ نہیں چاہتے، کافر یہ نہیں چاہتے کہ مساجد آباد ہو، مدارس آباد ہو. ان کو مساجد اور مدارس سے ڈر ہے، انہیں سیل میں گھر سے ڈر نہیں ہے، انہیں ناچنے والوں سے ڈر نہیں ہے. تو سامعین محترم یہ افسوس کی بات ہے، آج تو پاکستان کے اندر ہماری عزتیں محفوظ نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ کہ ہم نے دامن مصطفیٰ کو چھوڑ دیا ہے. کیوں نہیں ہے؟ کہ ہم نے قرآن کے دامن کو چھوڑ دیا ہے. آج بھی وقت ہے واپس پلٹ آؤ کہ حضور کے غلاموں کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، نہ تو ورنہ یہ عزتیں نہیں بچیں گی. تو سامعین محترم افسوس کی یہ بات ہے. تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مقام پر جب دیکھا کہ علی اصغر کے بھی شہادت کے اندر نام لکھا ہے تو آپ پھر اپنے ہاتھی پر اٹھا کر لے گئے اور وہاں پر جا کر ان یزیدیوں
یزیدیوں کو خطاب کرتے ہوئے آپ نے کہا کہ آپ دیکھتے نہیں یہ بچہ کہ جو دودھ کی وجہ سے بلک رہا ہے تو آپ اس کو پانی دینے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ صرف زبانیں کاٹنے کے لیے تھا، ورنہ تو آپ کو میں نے پہلے کہا ایک اشارہ تھا تو دریائے فرات ہی آپ کی طرف آ جاتا، لیکن وہ اپنی رضا سے وہاں پر رکے تھے۔ تو جب انہوں نے دیکھا تو پھر یزیدیوں نے پانی نہیں بلکہ تیر مارا کہ جو آپ کی گردن سے گزرتا ہوا امام حسین کے بازو پر جا کر لگا، اور آپ نے وہاں پر جام شہادت نوش فرمائی، اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ تو سامعین محترم اس طرح کرتے ہوئے اگر بے صبری وہاں پر ہوتی جسے یہاں پر کیا جاتا ہے کہ پیٹا جاتا ہے، ایسے کیا جاتا ہے، تو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن ہے، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہزادی ہے، آپ نے اپنے بھائی کی خدمت میں خود التماس کی کہ میرے یہ 2 بچے ہیں، ان کو لے جاؤ، یہ ہدیہ ہے، ان کو لے جاؤ، اللہ تعالیٰ ان کو قبول کر لے، جن کی عمر 8 اور 9 سال ہے۔ تو امام حسین نے کہا یہ تو چھوٹے ہیں، آپ نے کہا نہیں، ان کو لے کر جاؤ، رب اپنے بارگاہ میں ہدیہ قبول کر لے۔ تو سامعین محترم جب اول اور محمد آپ گئے تو آپ کی والدہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ حجرے کے اندر قرآن کھول کر قرآن پڑھ رہی تھی، تو بچے لڑنے کے لیے گئے، جب شہادت کی آپ کو خبر ملی تو آپ نے سر سجدے میں رکھ کر اللہ کا شکر ادا کیا، یا اللہ تم نے میری قربانی کو بھی قبول کر لیا۔ بے صبری ہوتی تو پھر تو اپنی گود سے بچے کو نہ نکلنے دیتی، یہ بے صبری کی جو گردانے یہ کرتے ہیں۔ تو سامعین محترم اور ایسی گفتگو کی جاتی ہے کہ ان کے سر سے دوپٹے کھینچ دیے گئے، ان سے سر سے یہ ہوا۔ تو سامعین محترم اگر سر سے دوپٹے کھینچ دیے جاتے قیامت سے پہلے قیامت آ جاتی، قیامت سے پہلے قیامت آ جاتی، ایسے نہیں ہوا، ایسے ہو بھی نہیں سکتا ہے۔ اور یہ جو گفتگو کرتے ہیں یہ لوگ وہ ہیں کہ جو صرف شہیدان کربلا کا ذکر کر کے لوگوں کے آنسو نکلوانا چاہتے ہیں، انہیں رلانا چاہتے ہیں۔ غم کوئی نہیں، کیونکہ انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے لیے قربانی دی ہے۔ تو سامعین محترم امن اور محمد جب شہید ہوئے تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن جو ہے آپ سجدہ ریز ہوگی اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ تو سامعین محترم اسی طرح شہید ہوتے ہوئے شہیدان کربلا اور آخر میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کو آپ کے تو آپ نے سب سے پہلے اپنی وہ پردہ دار جتنی بھی خاتون تھی ان کو آ کر کہا کہ آپ نے صبر کے دامن کو نہیں چھوڑنا ہے، اور میں آپ کو اللہ اور اللہ کے رسول کے حوالے کر کے جا رہا ہوں۔ جب حضرت ابراہیم خلیل اللہ آپ اپنے بیٹے اور اپنی زوجہ محترمہ کو حرم کے اندر لے کر گئے تھے، جب واپس پلٹے تھے تو کیا کہا تھا؟ انہوں نے پوچھا تھا کہ کس کے سپرد کیا ہے؟ تو آگے سے ابراہیم خلیل اللہ نے کہا اللہ کہا تھا، تو وہ کہتے تھے ہمیں اطمینان ہو گیا۔ تو یہاں پر امام حسین نے کہا اللہ کے سپرد کر دیا ہے، پھر ان کے دوپٹے کیسے اتر سکتے ہیں، یا کوئی ان کی عزت کے ساتھ کیسے کھیل سکتا ہے؟ ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ یہ غلط فہمیاں ہیں ان لوگوں کی کہ جنہیں امام حسین سمجھ ہی نہیں آیا، انہوں نے جتنا بھی طریقہ بنایا ہے وہ یزیدیت کا طریقہ ہے، حسینیت کا طریقہ یہ نہیں ہے۔ تو سامعین محترم امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کیا کر کے تو آپ جب پہلا قدم رکھا تو آپ نے دیکھا علی اکبر کی لاش مبارک ہے، دوسرا رکھا امن اور محمد کی لاش ہے، تیسرا رکھا حضرت عباس کی لاش ہے۔ پھر آپ نے جا کر وہاں پر جو گفتگو کی، گفتگو کے بعد انہوں نے کہا نہیں، وہ کہنے لگے ایک ہی بات ہے، آپ یزید کی بیعت کر لیں۔ آپ نے کہا کہ اگر میں نے یزید کی بیعت کرنی ہوتی تو میں مدینے سے چل کر یہاں نہ آتا، میں یہاں تک پہنچا ہوں تو اس وجہ سے نہیں پہنچا، اور کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا کسی فاسق اور فاجر کی بیعت کی جائے۔ تو سامعین محترم پھر جب لڑائی شروع ہوئی تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب تلوار چلی تو آپ نے کئی ہزار کوفیوں کو، کئی ہزار یزیدیوں کو واصل جہنم کر دیا۔ تو عمر ابن سعد بڑے دور سے دیکھ رہا تھا، وہ دور کھڑا تھا، وہ کہنے لگا کہ یہ اللہ کا شیر، اس کا مقابلہ آپ تلوار سے نہیں کر سکتے ہو۔ اپنی فوج کو واپس بلایا اور تیر اندازوں کو کہا کہ آپ تیر مارو۔ تو پھر تیر آئے اور آپ کے 72 تیر کی روایت موجود ہے کہ جو یک وقت آپ کو آ کر لگے اور آپ نیچے زمین پر جلوہ افروز ہوئے، اور شیور اس وقت قریب پہنچا اور کہنے لگا کہ میں
جا کر دیکھو تو صحیح امام حسین شہید ہو گئے ہیں، لوگوں کو خبر دو۔ لیکن جب قریب پہنچا تو امام حسین نے ایسے اپنی آنکھوں کو کھولا اور کہا پیچھے ہٹ جا بدبخت، یہی تو بات ہے جو حق پر ہے وہ آخری دم تک ہوش کے اندر رہے ہیں۔ تو آپ نے کہا پیچھے ہٹ جا، نماز کا وقت ہے، مجھے نماز پڑھنے دے، نماز کا وقت ہے، مجھے نماز پڑھنے دے۔ تو زمین محترمہ جمعے کا دن تھا، تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر زور کی نماز کی نیت باندھی اور آپ نے سر سجدے میں رکھا اور تپتی ہوئی سیراب کے اندر کربلا کی تپتی ہوئی سیراب کے اوپر جب سر رکھا اور اللہ کی بارگاہ میں التجا کی، یا مولا اتنا لطف آ رہا ہے، اتنا سرور آ رہا ہے، اب دل نہیں چاہتا کہ سر اٹھایا جائے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم تھا کہ امام حسین آپ نے سر رکھا ہے زمین پر، اس نماز کی ابتدا آپ نے زمین پر کی ہے، اس کی انتہا سے محلہ پر ہے۔ تو شمر نے سجدے کی حالت میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر کاٹ دیا تھا۔ اور آج وہ لوگ جو کہتے ہیں ہم حسینی ہیں، آپ نے تو نماز کب پڑھی ہے، آپ نے تو قرآن کب پڑھا ہے، آپ نے تو اذان کب دی ہے؟ حسینی تو وہ ہیں جو نماز پڑھنے والے ہیں، حسینی تو وہ ہیں جو قرآن پڑھنے والے ہیں۔ تو زمین محترم جب سر کٹ گئے، سر کٹنے کے بعد امام حسین کا سر کٹ دیا، کاٹنے کے بعد نیزے پر بلند کیا، جتنے بھی رفقا تھے سب کے سر کاٹ کر نیزے پر بلند کر کے یزیدی کہہ رہے تھے کہ فتح ہماری ہے، قدرت کہہ رہی تھی نہیں نہیں فتح تمہاری نہیں، فتح تو ان کی ہے جنہوں نے صبر کیا ہے، اگر نہیں تو عبرت کی آنکھوں سے دیکھ لو، سر تمہارے بلندے ہیں یا ان کے بلندے ہیں؟ بلند کن کے تھے؟ شہید کربلا کے بلند تھے۔ تو زمین محترم وہ سر بلند کر کے وہ کربلا سے پھر کوفہ گورنل ہاؤس کی طرف جا رہے تھے۔ تو زمین محترم اس وقت ایک قرآن پڑھنے والا قرآن پڑھ رہا تھا کہ ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، کہ اصحاب کہف اور رقیم کا واقعہ کتنا عجیب ہے کہ 300 سال کے بعد بھی زندہ ہے۔ قرآن کے اندر ہے 300 سال لیٹے ہیں، 300 سال کے بعد بھی زندہ ہیں۔ تو زمین محترم جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ تلاوت سنی تو آپ نے کہا یا قاری القرآن انا قتل وحملی، اے قاری قرآن تو یہ واقعہ پڑھ کر کہتا ہے کتنا عجیب ہے، یہ واقعہ اس سے بھی اتنا عجیب ہے کہ سر کٹ گئے ہیں، کٹنے کے بعد نیزے پر بلند ہیں اور یہ قرآن کی تلاوت بھی سن رہے ہیں، بتا بھی رہے ہیں۔ قرآن کہتا ہے شہید زندہ ہے، قرآن کہتا ہے شہید زندہ ہے۔ تو زمین محترم کسی شہید نے بول کر نہیں بتایا، وہ صرف امام حسین ہے کہ جنہوں نے بول کر بتایا ہے شہید زندہ ہے۔ تو ہم شہیدوں کا ذکر اس طرح سے نہیں کرتے، ہم شہیدوں کا ذکر اس طرح سے کرتے ہیں جس طرح زندوں کا ذکر کیا جاتا ہے۔ قرآن کہتا ہے وہ زندہ ہے، ذکر بھی زندوں کی طرح کیا جاتا ہے۔ تو زمین محترم پانی کی بات آخری حدیث ہے کہ لوگ کہتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ پانی کی وجہ سے پانی ان کے پاس نہیں آ سکتا تھا، پانی کی وجہ سے وہ مجبور ہو گئے تھے، وہ مظلومیت ان کی بیان کرتے ہیں۔ میں نے کہا نا مظلوم نہیں ہے، وہ تو اشارہ چاہتے تھے، وہ اشارہ کر دیتے، ہر چیز تیار تھی۔ یہاں پر سائیں توکل شاہ بالی رحمت اللہ علیہ ان کا واقعہ بیان کیا گیا اس کتاب کے اندر کہ آپ اپنے مریدین کو بتا رہے تھے، کہتے تھے کہ جنت کے اندر ایسا درخت ہے، ایسے ایسے درخت ہے